اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصص کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جانا۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے کن حالات میں اور کن موقع پر دعائیں مانگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غلطی سے قبطی کو قتل کر بیٹھے تو فرعون کے سپاہیوں نے آپ کو گرفتار کرنے کی تیاری کی۔ تو فرعون کی قوم کا ایک شخص تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چھپتے چھپاتے نکلے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حفاظت سے مدین کے راستے پر ڈال دیا اور آپ اس طرح مدین کے کنویں پر پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آپ نے ان سے سارا احوال دریافت کیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا کر واپس اسی سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ بندہ مومن ہر وقت ہر ضرورت میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے، مشکل میں ہو اسے پکارتا ہے، آسانی میں اسے پکارتا ہے، بس ہر وقت اسی سے مانگتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک اجنبی جگہ پر ہیں اور ان لڑکیوں کی مدد آپ نے بغیر کسی لالچ کے کی تھی۔ اس طرح کسی کی مدد کرنے کو نیکی کہتے ہیں، اسے عمل صالح بھی کہتے ہیں کہ انسان کسی کی مدد کرے تو خالصتاً نیکی سمجھ کر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی جگہ پر کسی سے سوال نہیں کیا، بس اپنے رب سے سوال کر رہے ہیں، اس کے آگے اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ حاجت روا مشکل کشا ذات تو صرف رب تعالیٰ کی ہے۔ توکل اور بھروسہ رب پر ہے اور پھر اللہ سوال پیدا کرتا ہے، راستے کھولتا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں بن مانگے بھی دیتا ہے اور مانگنے پر بھی دیتا ہے۔ تو آپ نے جب ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، بے شک تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی یا اللہ میں تیری طرف سے ہر چیز کا محتاج ہوں، تو جو بھی مجھے عطا کرے۔ اور خیر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور خیر ہر طرح کی بھلائی کے لیے آتا ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ اے رب میں تو ہر چیز کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ شاہی محل میں پلنے بڑھنے کے باوجود آپ کے مزاج میں انکساری ہے، ذرا تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، فقیر بن کر مانگ رہے ہیں۔ سوچیں ہم نے کبھی فقیر بن کر مانگا؟ فقیر کس طرح مانگتا ہے؟ منتیں کر کر کے، عاجزی کر کر کے۔ تو اپنے رب سے ایسے ہی فقیر بن کر مانگا کریں۔ تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا رب تو نے مجھ پر کتنے انعامات کیے ہیں اور میں اور پانا چاہتا ہوں۔ آپ کی دعا مانگ کر بیٹھے ہی تھے کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ آپ کے رہنے کا بندوبست بھی ہو گیا، نکاح کا بندوبست بھی ہو گیا اور کام کاج کا بھی۔ اصول یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگیں فقیر بن کر التجائیں کریں، بار بار مانگیں، گڑ گڑائیں، اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ بہت پیاری دعا ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملازمت، گھر بار اور شادی کی ضرورت پوری کر دی۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے اس دعا کے ذریعے ہم اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور پر بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کے قتل کی وجہ سے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکل گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی فرعون کے پاس جانے کا آپ کو حکم دیا، تو انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ ایک بہت بھاری کام ہے، بھاری ذمہ داری ہے جو ان کو دی جا رہی ہے۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک
ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. رب اشرح لی صدری، اللہ اگر تو یہ کام لینا ہی چاہتا ہے تو میری مدد کر، میرا سینہ کھول دے، میرے دل میں وسعت ڈال دے، میرا دل بڑا کر دے، کیونکہ بڑے کام کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، بڑی سمجھ چاہیے ہوتی ہے، اور شرح صدر چاہیے ہوتا ہے۔ شرح صدر کیا ہے؟ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ یہاں شرح صدر سے مراد سینے کے اندر اطمینان اور شوق آ جانا ہے، میرا دل اس کام پر جم جائے، ٹھہر جائے، کسی قسم کا خوف نہ رہے، کانفیڈنس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وسعت بھی ہو۔ دل کھلتا ہے تو دین کی سمجھ آتی ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے اس کام کو آسان بنا دے، مجھے سہولت دے، فیسلٹی دے۔ فرعون کے پاس جانا ہے، اس سے بات کرنا میرے لیے آسان کر دے، یہ بھاری بوجھ اور یہ پتھر میرے راستے سے ہٹا دے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، دین کے راستے میں بیرونی رکاوٹیں تو ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ خود انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ ڈر اور وہ خوف کہ وہ جرأت نہیں کرتا کسی سے بات کرے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ہٹا دے، شرح صدر کر دے، تو وہی بھاری کام آسان ہو جاتا ہے، اور پھر بھرے مجمع میں انسان بات کرنے میں گھبراتا نہیں ہے۔ تو یہ کام جو تو نے مجھے دیا ہے میرے لیے آسان کر دے۔ پھر کہا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے، بندش، رکاوٹ، لکنت، جو جھجک ہے وہ ہٹ جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر بولنے کی مہارت مانگی، چونکہ دین کا کام اچھی کمیونیکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے انسان کے پاس بہترین کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، بولنا آنا چاہیے، اپنی بات پہنچانی آنی چاہیے۔ اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی۔ فرعون نے بھی اسی وجہ سے ان سے کہا تھا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور وہ صاف بول بھی نہیں سکتا، اسے تو بات بھی نہیں کرنی آتی، اور اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور پھر آپ نے کہا کہ میں اپنے بھائی ہارون کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ فصیح اللسان ہے، اسے جو ہے وہ میرا معاون و مددگار بنا دیجیے۔ تو ایک گھٹن انسان کے اندر ہوتی ہے، بعض اوقات اس وجہ سے انسان بول نہیں پاتا، تو آپ نے کہا کہ میرے اندر کی گھٹن دور کر دے، شرح صدر عطا فرما، اور پھر کہا میرے لیے آسانی کر دے۔ تیسری بات کہی میرے بولنے میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کر دے۔ دیکھیں، عام لوگوں سے بات کرنا اور بات ہوتی ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن جب کسی خاص جگہ کے اوپر کچھ بولنا ہوتا ہے تو وہ ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے فرعون کے سامنے جا کر بولنا ایک الگ بات تھی، اس لیے دعا کی عقدۃ من لسانی۔ اور پھر آپ نے کہا یفقہوا قولی، وہ سب سمجھ جائے میری بات، چونکہ فرعون کے ساتھ اس کا پورا دربار تھا، اس لیے رب سے توفیق مانگی کہ بولنے کی توفیق دے، جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ کر سکوں اور لوگ بھی میری بات سمجھ سکیں۔ اصول کیا مل رہا ہے کہ اپنی فکر نہ کریں، یہ دیکھیں کہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے۔ جب اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کریں گے تو اللہ ہی مدد کرے گا، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اور پھر آپ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور بنا میرا مددگار میرے گھر والوں میں سے۔ اور وزیر وزر سے ہے، اور وزر کا معنی ہوتا ہے بھاری بوجھ، تو وزیر بوجھ اٹھانے والا۔ وزیر مملکت کیا ہوتا ہے؟ جو امور مملکت کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو آپ نے ذمہ داری بانٹنے کے لیے کہا میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر مقرر کر دے، میرے بھائی کو میرا وزیر مقرر کر دے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ کئی نسبحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں، تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، ہم مل کر تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی ہم نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لیں، جو کچھ آپ نے مانگا تھا ہم نے دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ آپ نے بھائی ہارون کے حق میں نبوت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا فرمایا۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے، قرآن پڑھتے وقت، قرآن مجید کو کا علم حاصل کرتے وقت اس دعا کو کثرت کے ساتھ مانگا کریں اور سمجھ کے مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے، دین کے لیے، اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے۔
آپ دیکھیں انہوں نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا. تو انبیاء کی دعائیں مقبول ہوئیں. ہمیں انہی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً نیکی کا کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.